تاریخ لکھی جائے گی کہ مصر کے پاس دریائے نیل تھا اور غزہ پیاس سے مر گیا۔ تاریخ لکھی جائے گی کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے پاس تیل کے سمندر تھے، جبکہ غزہ کے ہسپتالوں اور ایمبولینس کے لیے ایندھن نہیں تھا۔ تاریخ لکھی جائے گی کہ مسلمانوں کے پاس 50 لاکھ سے زائد فوجی تھے۔ مصر، ایران، ترکی اور پاکستان کے پاس جنگی جہاز، میزائل بھی تھے، مگر وہ نہ تو کوئی سپاہی غزہ کو بیچ سکے اور نہ غزہ میں قتل عام اور نسل کشی کو روک سکے۔ تاریخ لکھی جائے گی کہ سعودی عرب نے اربوں ڈالر ناچ گانے کی پارٹیوں پر لٹا دیے، لیکن غزہ میں روٹی پانی نہیں تھا۔ تاریخ لکھی جائے گی کہ 1947 میں پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، لیکن اس نے غزہ میں اپنے اسلامی بہن بھائیوں کی مدد کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ تاریخ لکھی جائے گی کہ ایران اور ترکی نے اسلام کا نام تو بہت استعمال کیا، لیکن غزہ کے قتل عام کو روکنے کے لیے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا، جبکہ مسلمانوں کے قتل عام میں حصہ بہت ڈالا۔ تاریخ لکھی جائے گی کہ مسلمان قوم اپنے حکمرانوں کو تو مرود الزام ٹھہراتی رہی، لیکن پیپسی، کوک، اسپرائٹ اور سٹرنگ پینا نہیں چھوڑی، نہ میکڈونلڈ اور نہ KFC کے برگر کھانا چھوڑ سکی، اور نہ ہی دیگر یہود و نصارہ کی مصنوعات کی خرید و فروخت چھوڑ سکی۔ تاریخ لکھی جائے گی کہ مغرب میں لوگ اسرائیلی تباہ کاریوں کے خلاف سڑکوں پر نکلتے رہے، لیکن مسلمان ممالک میں لوگ گھروں میں بیٹھے رہے۔ قیامت کے دن حساب تو سب کا ہی ہوگا، مگر حشر بتائے گا کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ صلاح الدین ایوبی سے پوچھا گیا کہ آپ کو ہنستے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، تو صلاح الدین ایوبی نے تاریخی جواب دیا کہ میں ڈرتا ہوں روز قیامت اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ بیت المقدس غیروں کے قبضے میں تھا اور تم مسکرا رہے تھے۔ یہ تھے قوم کے لیڈر، یہ تھے وہ عظیم ہستیاں جن کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ آج ہم ان کی مدد کو تو نہیں جا سکتے، مگر ہم فخر سے اپنی دکانوں پر غزہ کے بچوں کے سر یعنی لیز، کوک اور پیپسی سجاتے ہیں، اور ہم آج بھی فخر سے اپنا پیسہ فلسطین کا خون بہانے میں خرچ کرتے ہیں۔ ہم آج بھی ان کی بنائی ہوئی مصنوعات کو خریدتے ہیں اور خوشی سے فروخت کرتے ہیں۔ دکان والوں کا بائیکاٹ کو بولو تو کہتے ہیں کہ لوگ یہی مانگتے ہیں، اسی چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو انتظار کیجئے اپنی باری کا اور تیاری کیجئے رب العزت کی بارگاہ میں جواب دینے کا کہ غزہ کے لیے آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ نے ان کی مدد کی؟ اگر آپ اس قابل نہیں تھے تو کیا آپ نے ان کی بنائی ہوئی پروڈکٹس کو خریدنا بند کیا؟ نہیں۔ اگر نہیں تو تیار رہیے، کل کو ہمارے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہونے والا ہے۔ دشمن دندناتا رہا، ہم خاموش رہے، بچے سسکتے رہے، ہم خاموش رہے، عورتوں کی عزت پامال ہوتی رہی، ہم خاموش رہے، ہمیں بلایا گیا، ہم خاموش رہے، اور پھر غزہ شاید ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ قیامت کے دن ہم کس منہ سے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے؟ کاش میرے بس میں ہوتا کہ میں فلسطین کے لیے کچھ کر سکتی، کاش میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کچھ کر سکتی۔ یا اللہ مجھے اتنی ہمت دے کہ میں ان کے لیے کچھ کر سکوں، اور کل کو تیرے روبرو جب پیش ہوں تو میں بتا سکوں کہ یا اللہ میں نے ان کے لیے یہ کیا ہے، میں نے بھی ان کی مدد میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ کاش کہ ہم سب قوم یکجا ہو کر ان کے ساتھ کھڑے ہو سکیں اور ہم ان کو دکھا سکیں کہ ہم آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے آئے ہیں، آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ کاش ہمارے ضمیر جاگ جائیں، ہمیں اتنی غیرت ہو کہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو سکیں، مشکل ٹائم میں ان کے ساتھ کھڑے ہو سکیں۔ ہماری قوم کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ ابھی تک قیام پاکستان سے پہلے کی ذہنیت میں جی رہی ہے۔ دعویٰ اس کا دنیا کے مقابل اسلامی نظام کی پیشکش کا ہے، نظریہ اس کا دنیا سے جیت جانے کا ہے، لیکن خیال اس کا آج بھی یہ ہے کہ جنگ روایتی طریقوں سے میدان جنگ میں اتر کر لڑی جاتی ہے۔ جب تک ہم اپنے
زمانے میں آ نہیں جاتے جب تک ہم اپنے اثر سے ہم آہنگ ہو نہیں جاتے، اللہ نہ کرے ہمیں آنسو ہی بہانے پڑیں گے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، عید الفطر کے روز امریکہ میں یمن نے جو مسلمان قتل ہوئے ہیں، جس کی ویڈیو ٹرمپ نے اپنے اکاؤنٹ میں شیئر کی، وہ کیسے قتل ہوئے۔ پھر آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جس میں مائیکروسافٹ کی 50ویں سالگرہ کی تقریب کے دوران اسی کمپنی میں کام کرنے والی ایک مسلمان خاتون چلانے لگی کہ تمہاری کمپنی ہمارے بچوں کے قتل میں شریک ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ امریکہ نے یمنی مسلمان اسی ٹیکنیک سے شہید کیے تھے جس ٹیکنیک سے اسرائیل فلسطینیوں کو خون میں نہلا رہا ہے۔ اسی ٹیکنیک میں مائیکروسافٹ کی اسرائیل کے لیے معاونت کے حوالے سے وہ مسلم خاتون احتجاج کر رہی تھی کہ جیسے مائیکروسافٹ کمپنی میں کام کرنے کی وجہ سے لگتا ہے کہ وہ خود بھی فلسطینیوں کے قتل میں براہ راست معاونت کر رہی ہے، اور اسے ٹھیک لگا تھا کہ ٹیکنیک ہے اسلحے میں اے آئی کا استعمال۔ جی ہاں، اب مغربی دنیا نے اپنے گائیڈ اسلحہ میں اے آئی کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ زیادہ مؤثر اور وسیع استعمال شروع کر دیا ہے۔ چنانچہ اب اسے میدان میں اپنے فوجی اور جاسوس نہیں اتارنا پڑتے، اسے ریکی نہیں کرنی پڑتی، اسے جنگ لڑنے کے لیے میدان میں کسی کے سامنے نہیں آنا پڑتا، بلکہ اس سب کی جگہ وہ کمپیوٹر، موبائلز یا ڈیوائسز کی محض ایک کلک سے اے آئی گائیڈڈ ڈرونز یا میزائل بھیجتے ہیں جو پرندوں کی طرح اڑتے ہوئے جہاں بھی انسانوں کی حرکت دیکھتے ہیں تباہ کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں فلسطینی یا کسی دوسرے ملک کے باشندوں کو بچانا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی اتنی ہی ٹیکنالوجی میں ماہر ہونا ہے جتنا کہ وہ قومیں ہیں۔ اے آئی میں یا تو مغرب نے، امریکہ نے میدان مار لیا ہے یا پھر چائنا نے کمال کر دکھایا ہے۔ اگر ہم فلسطینیوں سے محبت کرتے ہیں تو ذرا دیکھیں کہ دنیا کے اس جدید جنگی میدان میں مسلمان کہاں کھڑے ہیں، موجود ہیں بھی یا نہیں، اس میں ہمارے حکمرانوں کی توجہ کہاں ہے، اس میں ہمارے تاجروں کی انویسٹمنٹ کتنی ہے، اس میں ہمارے اسٹوڈنٹس کی کتنی تعلیم ہے، دنیا کے مقابل اے آئی میں ہمارا کتنا حصہ ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ غلبہ اسلام اور اشاعت اسلام کے لیے ہماری نیکی کا جذبہ آج بھی مسجد اور مدرسے کی بلڈنگ کی تعمیر سے آگے نہیں بڑھا۔ ہم آج بھی غزہ میں کھانا، ادویات اور بلڈنگ میٹیریل بیچنے سے زیادہ کی سوچ نہیں رکھتے، جبکہ دنیا وہاں پہنچ چکی ہے کہ اسے آپ کو ڈھونڈنے اور مارنے کے لیے سامنے آنا ہی نہیں پڑتا۔ آپ نے کبھی توجہ ہی نہیں دی کہ آج کی جنگ معیشت اور مہارت کی جنگ ہے، یہ جنگ اے آئی اور اسلحے کی جنگ ہے۔ آپ اس میں اپنا کنٹریبیوشن دیکھ لیجئے اور اس آئینے میں خود اپنی آنکھوں سے اپنا مستقبل دیکھ لیجئے۔ میرا خیال ہے کہ کچھ بھی کہنا فضول ہوگا کیونکہ آپ بھی کافی سمجھدار ہیں۔ سوچئے اور فیصلہ کیجئے، کچھ بڑے فیصلے، کچھ نئے میدانوں میں انویسٹ کرنے کے فیصلے۔ یاد رکھیں، مغرب کے لوگ پاگل نہیں ہیں۔ جب وہ ایک انویسٹمنٹ، ایک اپنی فلک شگاف بلڈنگ کے لیے اربوں لٹا رہے ہوتے ہیں تو وہاں ہی وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے نئے نئے میدانوں میں اربوں ڈالر لگا رہے ہوتے ہیں۔ وہ مستقبل کی تیاری کر رہے ہیں اور ہم ابھی تک اپنے حال میں نہیں پہنچ سکے۔ آگے آپ نے کیا کرنا ہے، کیسے جینا ہے، یہ فیصلہ بھی آپ نے خود ہی کرنا ہے۔ آخر میں آپ سے یہی کہوں گی، ایک وہ حدیث ہے جس میں اربوں کے بلڈنگز بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کو قیامت کی نشانی قرار دیا گیا ہے، اور ایک دوسری وہ حدیث ہے جس میں مسلمان کو سوائے عمارت بنانے کے ہر خرچ کرنے میں اجر کا حقدار قرار دیا گیا ہے۔ پھر دیکھیں آپ کس کام میں لگے ہیں اور دنیا کس قیامت کی چال چل رہی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ کا ضمیر جاگے گا اور ہم سب متحد ہو کر ایک قوم بن کر فلسطینیوں کے لیے کچھ کر سکیں۔ خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ حافظ۔